بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہنم پر ایک بڑا پل ہے جس سے پہلے 7 چھوٹے پل ہیں۔ ان میں سے درمیان والے پل پر حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ایک بندے کو لایا جائے گا۔ جب وہ بندہ درمیان والے پل پر پہنچ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، تم پر کتنا قرضہ تھا؟ وہ اپنے قرضے کا حساب لگانے لگے گا۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ پھر وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھ پر اتنا قرضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنا قرضہ ادا کرو۔ وہ کہے گا، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کس چیز سے قرضہ اتار سکتا ہوں۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا، اس کی نیکیاں لے لو اور اس کے قرض خواہوں کو دے دو۔ چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر قرض خواہوں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا، اس سے مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو۔ چنانچہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کرنے والوں کو ان سے یہ نیکیاں لے کر دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان کی ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ پھر مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے اگر قرض لے لیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لائق بھی بنا دیتا ہے کہ وہ قرض کو چکا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قرض نہیں چکاتے۔ ان کو مال کا لالچ ہو جاتا ہے، یعنی قرض دینے سے ان کا مال کم ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کا قیامت کے دن جو حال ہونے والا ہے وہ اس حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی مجبوری میں قرضہ لے لیتے ہیں اور وہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ اللہ سے دعا مانگیں اور اس سے یہ کہیں کہ اللہ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں اپنے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کر سکوں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی بھر کوشش کرتے رہے لیکن وہ اپنا قرضہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، تو ان کی اولاد پر یہ ذمہ داری بیٹھتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے قرضے کو ادا کریں اور اپنے والدین کے لیے آخرت میں آسانی کا سامان بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرض جیسے بوجھ سے بچائے، اور اگر ہم میں سے کسی کے اوپر کوئی قرض ہے تو ہمیں یہ صلاحیت اور یہ قابلیت عطا فرما دے کہ ہم اس قرض کو ادا کر سکیں۔